الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الطیبین الطاہرین لمن تبع دینہم باحسان الی یوم الدین۔ معزز سامعین اکرام، آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کیا جاتا ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ چلتے ہیں واقعے کی طرف۔ عنوان ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو باجماع اہل سنت انبیاء علیہ السلام کے علاوہ تمام دنیا کے آدمیوں سے افضل ہے اور ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازوں سے ان کی پکار اور بلاوے کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابوبکر جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کبھی فرماتے کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اس کو کھا لیتے، کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے اور ایک جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا کہ تو کس قدر لطف میں ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ پر کوئی حساب کتاب نہیں، کاش ابوبکر بھی تجھ جیسا ہوتا۔ ربیعہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کچھ بات بڑھ گئی اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا۔ فوراً ان کو خیال ہوا تو مجھ سے فرمایا کہ تو بھی مجھے کہہ دے تاکہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ربیعہ تو کہہ لے ورنہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کر دوں گا۔ میں نے اس پر بھی جوابی لفظ کہنے سے انکار کیا۔ وہ تو اٹھ کر چلے گئے۔ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی تو زیادتی کی اور خود ہی الٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرے۔ ربیعہ اسلمی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ تم جانتے بھی ہو یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اگر یہ خفا ہو گئے تو اللہ کا لاڈلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خفا ہو جائے گا اور اس کی خفگی سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے، تو ربیعہ کے ہلاکت میں کیا تردد ہے۔ اس کے بعد میں یعنی ربیعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تجھے جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہیے تھا، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہہ دیتا کہ اے ابوبکر اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ معزز سامعین اکرام، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف کہ ایک معمولی سی کلمے میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بدلہ کا اس قدر فکر و اہتمام ہوا کہ اول خود درخواست کی کہ بدلہ لے لو، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا کہ ربیعہ بدلہ لے لو، آج ہم سینکڑوں باتیں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں
اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا یا حساب کتاب بھی ہوگا۔ تو معزز سامعین اکرام، حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر خشیت اور اللہ کا ڈر کا غلبہ اس قدر تھا کہ وہ پھونک پھونک کر قدم رکھتے تھے اور ہر بات کو پہلے سوچتے تھے پھر بولتے تھے۔ آج ہم اور آپ بولتے زیادہ ہیں، سوچتے کم ہیں، جانے انجانے میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی ہے۔ اس کا ہمیں خوف بھی نہیں ہوتا، ڈر بھی نہیں ہوتا کہ آخرت میں اس کا بدلہ لیا جائے گا، اس کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ تم جو بھی بات کرتے ہو، جو بھی لفظ اپنے منہ سے نکالتے ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا مضبوط حصار اور مضبوط قانون فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے باندھا ہے کہ تمہارے ہر قول، ہر فعل اور ہر پر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے حساب کتاب کیا جائے گا۔ تو معزز سامعین اکرام، بزرگوں کا مقولہ ہے، حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ انسان کو سب سے پہلے اپنی بات کو تولنا چاہیے منہ کے اندر اور پھر اس کو بولنا چاہیے۔ جو بات منہ کے اندر تولی جائے گی اور جو بات تول کر باہر نکلے گی منہ سے تو وہ یقیناً اچھی بات ہوگی، اور اگر اس کو نہیں تولیں گے تو پھر بہت لایانی سی باتیں نکل جائے گی، فضول باتیں نکلیں گی جس پر آخرت میں گرفت ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں چھوٹی بڑی جتنی بھی ہماری کوتاہیاں ہیں، گناہ ہیں، اللہ اسے معاف فرمائے، اور اللہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے اور دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔